بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت الیاس علیہ السلام کا مکمل قصہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو نبوت کب ملی، قوم الیاس جو بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کا سب سے بڑا دیوتا کون تھا، اور سب سے اہم بات، حضرت الیاس علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا حیات ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یازار بن ہارون۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرہ موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے، اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھیڑ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟
یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاصل کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات 123 تا 132۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں تحریر فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پہ قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔
حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت، ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی ہی پر گزارا کر لیا، دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آ جاتی سو رہتے۔ سفر نامہ عرض قرآن مجید میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرہ سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کابل احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہم السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ
اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ معزز ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان افروز قصص و واقعات اور حالات زندگی پر ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس مسائی کی قبولیت اور کوتاہیوں سے درگزر کے طلبگار ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔